بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خان صاحب پر اس وقت ایک پابندی لگا دی گئی ہے پاکستان میں حکومت کی طرف سے۔ فسطائیت کی تمام حدوں کو عبور کر کے آزادی اظہار پر ایک شب خون مارا گیا جب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی زبان کو آپ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا میڈیا عمران خان کی کوریج نہیں کر رہا تھا، باہر سے میڈیا آ گیا اور انہوں نے عمران خان کو تاریخی قسم کی کوریج دینا شروع کر دی۔ 2 روز پہلے پیمرا کی طرف سے ایک اعلان کیا جاتا ہے اور آدھے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر عمران خان کی پابندی جو تقریر تھی اس پر لگا دی گئی، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پاکستان میں جہاں جہاں بھی نوجوان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر ان کی ایک پریزنس ہے، انہوں نے عمران خان کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر سیٹلائٹ ٹیلی ویژن عمران خان کی کوریج کو بند کر دے گا تو ان کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے ویورز کہ خان صاحب تقریر کرتے ہیں تو میڈیا کا پیٹ بھی بھرتا ہے، عمران خان تقریر نہیں کرے گا تو کسی کو کوئی ہیڈ لائن بھی نہیں ملتی۔ میں پچھلے 18 گھنٹوں سے پاکستان کے میڈیا کو آبزرو کر رہا تھا تو وہاں پر ہیڈ لائنز جب عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر بے ایمانہ قسم کا سٹیٹ ٹیررزم ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تو رپورٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن کچھ لوگ مجبوری کی حالت میں باہر ضرور نکلے اپنے پروگرامز میں اور انہوں نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، کیونکہ آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں ایک حد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اب وہ بھی عمران خان کے حق میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، حامد میر کے بھائی ہیں اور JNN کے CEO بھی رہ چکے ہیں، ایک صحافی بھی ہیں، ان کے بیانات کیا رہے آج پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اس کی مکمل کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کس طرح انہوں نے اپنی PDM کی حکومت اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں انہیں مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو سب سے اس وقت نیوز میکر انٹرویو ہوا ہے عمران خان کا انٹرنیشنل میڈیا پر، اس کی پوری کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ خان صاحب کو الجزیرہ نے آپ سے رابطہ کیا اور عمران خان کی ایسے موقع پر جب آواز کو دبایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ طاقتوں کی طرف سے، انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کی کہانی کو اس وقت انٹرنیشنل کہانی جو ہے بنا دیا۔ جو ظلم ہوا اور بلال کے ساتھ جو کچھ لاہور میں ہوا، الجزیرہ نے اسے ایکسکلوسیولی رپورٹ کیا ہے۔ 77 مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر، انہیں رپورٹ کیا گیا اور خان صاحب سے ورژن جانا ہے کہ وہ کس قسم کی حکمت عملی اپنائیں گے۔ اگر اس موقع پر مریم نواز، ہاؤس آف شریف یا زرداری خاندان کا کوئی فرد ہوتا تو اس قسم کے سوالات کا شاید جواب نہ دے پاتا، اور پرچی چونکہ خان صاحب نہ پکڑتے ہیں اور نہ ہی پرچی پر بلیو کرتے ہیں، اسی لیے خان صاحب نے جو جواب دیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الجزیرہ نے ویورز رپورٹ کیا ہے اور سوال یہ کیا گیا کہ پاکستان میں خان صاحب ہو کیا رہا ہے، اور پھر عمران خان نے جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حالات انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے اور اب یہ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن رہی ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا، ایک فیصلہ آتا ہے اور الیکشن سے بھاگ رہی تھی حکومت، ہم سپریم کورٹ چلے گئے اور ہم نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا تو ہمارے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا صدر عارف علوی صاحب کو کہ آپ پنجاب کے اندر تاریخ کا اعلان کریں۔ 30 تاریخ آ جاتی ہے اور جب 30 تاریخ آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دن بہت کم ہے اور آپ نے 50 دن آپ کے پاس باقی رہ گئے اور آپ نے اپنی الیکشن شیڈیول جو ہے اس کے آنے کے بعد الیکشن انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی انتخابی مہم کا اعلان کیا اور رات کو ہمارے ساتھ یہ طے کیا گیا اور حماد عزیز نے باقاعدہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ رات کو ہمارے ساتھ تمام معاملات طے کیے گئے، لیکن صبح ہوتے ہی ہمارے خلاف ریاست کو استعمال کیا گیا، پولیس فورس کو استعمال کیا گیا اور جو پلان اور جو جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے رات کو آپ نے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ اور پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پنجاب کے اندر آج سے یعنی جب یہ انٹرویو ہوا اور اس ریلی کا اعلان کیا گیا اس دن سے باقاعدہ مہم کا اعلان کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمیں باقاعدہ طور پر روک دیا گیا ہے۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں
کہ روکنا تو ایک طرف ہے، جب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں پولیس کا لوگ موجود تھے، فورس موجود تھی، جنہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور اس حد تک گئے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کینن گن استعمال کی گئی ہے، جو واٹر کینن استعمال کیا گیا، اس میں ایسا کیمیکل موجود ہے جو آپ کے جسم پر اور آنکھوں پر پڑتا ہے، تو اس کے اثرات ہیں جو ابھی بھی لوگ جو محسوس کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اسے رپورٹ بھی کیا گیا کہ آپ نے کس قسم کا کیمیکل استعمال کیا ہے لوگوں کو منتشر کرنے کے حوالے سے۔ سب سے جو ہائی لائٹ رہا نا، بلال اب اس دنیا میں نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا وہ بہت بڑا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک ورکر تھا، اور اس کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عمران خان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور عمران خان کے لیے جو اس کا میں نے ایک کلپ سنا، اس نے کہا کہ آپ کو بھی پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے، اور شام کو جو ہے اس کی لاش جو ہے اس کی فیملی کو دے دی گئی۔ تو پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ دب جائے گا، یہ معاملہ دبے گا نہیں، اور اگر آپ کسی کے ہینڈلر بن کر روکنا چاہتے ہیں تو آپ روک بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ خود چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ کو میں عامر میر صاحب کے آگے چل کر 40 نکات میں نے اکٹھے کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں، اور صحافی کے لبادے کے اندر یہ کس کا اعلی کار بنے، اور انہوں نے ماضی میں جو بیانات دیے، اور پھر حامد میر صاحب اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا جی، اب ہاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور جس سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا علی بلال کے کیس کو، اب یہ انٹرنیشنل خبر بن چکی ہے کہ پاکستان میں فسطائیت کے خلاف جو اپنی آواز بلند کرے گا، ریاست جو کچھ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کر رہی ہے، یہاں پر پنجاب پولیس نے 25 مئی کو بھی کیا، ماڈل ٹاؤن میں بھی کیا، ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا آج تک۔ اور ایک اور جو ہے وہ ایک ایسے کارکن کی لاش کو گرا دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، جس کا انصاف ملنا پاکستان میں تو مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ان کے والد جو تھے وہ گئے خان صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، اور انسان دکھ ہی کر سکتا ہے نا، کیا کرے گا؟ کیا اسے انصاف ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ اور انٹرنیشنل ہیڈ لائنز اب یہ بن چکی ہے کہ پاکستان میں ایک پیسفل ریلی کو کس طرح آپ نے ایک ایسی ریلی کی شکل دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو شاید کوئی دہشت گرد ہیں۔ اور بلال کی جو کہانی ہے الجزیرہ پر چل رہی ہے، اور ایکسکلوسیولی عمران خان نے بلال کا جو ہے وہ نام لیا ہے، اور یہ جو تحریک خان صاحب کی چل رہی ہے نا، اس میں لوگوں کے مزید اس طرح کے اگر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے نا تو یہ نمبرز بڑھیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم بری طرح جو ہے ویورز ایکسپوز ہو چکی ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 37 میں سے 30 ضمنی انتخاب جیتے، یہ ایک بڑا نمبر ہے، اور یہ علامت ہے کہ پاکستان میں پی ڈی ایم اپنی شکست کو دیوار پر دیکھ رہی ہے، اسی لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں ان کی طرف سے اپنائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا جو ایک پہلو سامنے آیا، اور اس کا ذکر الجزیرہ پر خان صاحب نے بھی کیا، کہ آج سازش یہ کی گئی کہ کسی طرح پاکستان میں لاہور کے اندر لا انفورسمنٹ کی ایک سچویشن پیدا کی جا سکے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے پولیس پر حملہ کر دیا، 2-3-4 لاشیں گریں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر باقاعدہ استدعا کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی الیکشن کیمپین یا ایکٹیویٹیز ہیں پولیٹیکل، ان کو روکا جائے، اور لاہور کے اندر ویورز گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن یہ ایک کوشش تھی جسے انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ناکام بنا دیا، اور کوشش یہ تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ایک جباز بنا کر عمران خان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ان کی کوشش تھی۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ خان صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا، اور یہ سخت سوال تھا، عمران خان پیچھے نہیں ہٹے اور ڈٹ کر جواب دیا کہ آپ کے اوپر اس وقت 77 کے قریب مقدمات ہیں، جس میں توہین عدالت ہے، جس میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اس میں توہین مذہب کا مقدمہ بھی آپ پر درج کیا گیا، بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا، دفعہ 144 کا مقدمات جو ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے؟ خان صاحب نے مسکرائے اور اس کا جواب یہ دیا کہ جناب دیکھیں، اس سے پہلے جب مجھ پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا تو میں پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہا تھا، جج زیبا کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران خان خود چل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ بتائیے گا، میں آیا تھا، میں جو بات ہوئی میں اس کے اوپر نادم ہوں،
اور میں آپ کو یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن خان صاحب پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ عدالتوں میں پیش ہوں۔ خان صاحب اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے، لیکن یہ کسی کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، یعنی مریم کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے، عمران خان کو ہتھکڑیاں لگا کر عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے جیل سے پھر تصویریں نکلیں گی، جیل سے جو حالات بنائے جائیں گے اس کی خبریں باہر پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ کی جائیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا سیاسی قد بڑھ جائے گا تو یاد رکھیں آپ اپنی ایک سیاسی قبر کھود چکے ہیں۔ اس میں آپ نے جانا ہے، گرفتار کر کے دیکھ لیں عمران خان کو، اور اس کے اوپر آپ خود ہی یعنی آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں خود کتبہ لگائیں گے، اور یہ کتبہ آپ اپنے ہاتھوں سے تحریر کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے آج ایک انتہائی اہم بات کی ہے اور ایکسکلوسیولی اسے الجزیرہ نے رپورٹ کیا، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کون مارنا چاہتا ہے، تو خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہی ان کی جان کو لینا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان حالات کے اندر پاکستان کی عدالتوں میں 77 قسم کے 77 مقدمات ہیں، اور آپ اگر پاکستان کی عدالتوں میں پیش ہونا بھی چاہیں تو ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی ایک آپ نے مقدمہ بلوچستان میں، دوسرا سندھ کے اندر، اور پھر پنجاب کی عدالتوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ عمران خان کو گرانے کے لیے اور اس کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ جتنا رگڑا لگا رہے ہیں نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو، وہ اتنا نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتا دوں ویورز کے خبریں یہ آ رہی ہیں لاہور سے، شملہ پہاڑی، جو لاہور کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، شملہ پہاڑی سے زمان پاک کنٹینر سے بھر چکا ہے۔ پورے لاہور کی پولیس کو اور آس پاس کے جتنے بھی تھانے ہیں وہاں سے بھی پولیس کو بلا لیا گیا۔ ڈولفن فورس جو ہے لاہور میں آپ کو اکثر نظر آتی ہے، بلیک اور ریڈ کلر کے ان کے کپڑے ہیں، ہیوی بائکس کے اوپر یہ پھرتے ہیں، ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور زمان پاک جتنے بھی راستے جاتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں موجود ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پورے پنجاب سے قافلوں نے لاہور کا رخ کر لیا ہے، بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں۔ دفعہ 144 ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایڈونچر کیا جائے گا۔ اب جتنا آپ نے ایڈونچر کر لیا ہے نا، اور جتنا عامر میر صاحب نے اس حکومت کو، پنجاب حکومت کو، پی ڈی ایم کے ہینڈلرز کو، اپنے ہینڈلرز کو ایکسپوز کر دیا، اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ 2 انٹرویوز ہوئے ہیں جی جو میں نے میری نظر سے گزرے عامر میر صاحب کے۔ عامر میر صاحب جو ہیں وہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں، اور ان سے پہلے بھی ایک سوال ہوا تھا، اور شیخ رشید صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تو عامر میر صاحب سے یہ سوال کیا گیا لاہور پریس کلب کے اندر، جتنی بھی ان کی باڈی ہے وہ ان کو ملنے آئی، ریسیو کرنے آئی۔ جب ان کو یہ عہدہ ملا تو وہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوئی ٹھیک ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے برملا کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ یار آپ ہوتے کون ہو؟ آپ ایک صحافی ہو، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پارٹی بن جاؤ، اور آپ نے جس طرح سے پارٹی بن کر اپنی اصلیت جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دی ہے، آپ کا حساب ہوگا، اور وقت آپ کا ضرور جو ہے وہ حساب کرے گا۔ عامر میر صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے مہر لگا دی، جو باتیں ہم دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے تھے، آج وہ تمام شخصیات خود تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ جو روٹ تھا اس کے حوالے سے 3 اہم باتیں انہوں نے خود ہی سے ایکسپوز کر دی اپنے آپ کو۔ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ریلی کا روٹ پہلے سے طے کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ اس روٹ پہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ سوال ان سے یہ ہوا کہ آپ کی کس سے بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ جواب نہیں آیا، آگے بڑھ گئے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روٹ عمران خان نے، ان کی جماعت نے جس کی سلیکشن کی تھی، اس روٹ کے اوپر باقاعدہ عورت مارچ بھی ہے ناصر باغ کے قریب، اور پھر وہ داتا دربار جانا چاہتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حیا مارچ والوں نے بڑے زبردست قسم کے تھریٹس جاری کیے کہ ہم ان پہ تیزاب پھینک دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی تھی۔ خان صاحب اگر ہمارے سے بات کرتے، مان جاتے، تو ہم اپنی ان کی ریلی کو کہیں اور لے جاتے، لیکن ویژولز جو سامنے ویورز آئے نا، فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، اور پولیس فورس نے آ کر جو گلوازم ہے ماڈل ٹاؤن کی ایک بار پھر یاد جو ہے وہ تازہ کر دی۔ ابھی وہ زخم بھرے نہیں تھے، مزید زخم جو ہیں لاہور کو دے دیے گئے، اور لوگوں کو تشدد کا، خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے، سر پھاڑ دیے گئے لوگوں کے، اور میں تو حیران تھا، لوگ اپنے بچوں کو لے کر زمان پاک پہنچے ہیں، اس کے باوجود جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا۔ اچھا، اب اس پہ عامر میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا اندیشہ ہے اور پی ایس ایل ہو رہا ہے۔ یار ایسے پی ایس ایل کو آپ بند کرو، جس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو ہم نے پی ایس ایل کو کیا کرنا ہے؟
آپ میچ کرتے ہو, ریونیو جائے گا آپ کے جیبوں کے اندر پی سی بی کی, اور ٹھیک ہے آپ کو 2-3 کھلاڑی مل جائیں گے, لیکن جب پاکستان ڈوب گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب جمہوریت ختم ہو گئی تو پھر کون سا کرکٹ میچ جو آپ کھیلیں گے؟ لیکن آپ جواز بناتے ہیں کہ جی پی ایس ایل ہو رہا ہے, اور اس لیے, اور پی ایس ایل کی حقیقت بھی سن لیں, آپ نے ادھر سے خان صاحب نے اعلان کیا, ادھر سے آپ نے دفعہ 144 لگا دی. یہ اعلان آپ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور 8 مارچ کو جا کر فائنل ہونا ہے, اور عامر میر صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ جب تک فائنل نہیں ہوگا حالات بڑے خراب ہیں جی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا ہے, سڑکیں بند ہوگی, ٹریفک ہو گیا. ہیل ود یور پلاننگ اور ہیل ود یور اسٹریٹجی. پاکستان کے اندر اگر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے نا کہ وہ جمہوریت کے ناطے اور جمہوریت میں جو سے ایک رائٹ ملا ہے آزادی اظہار کا, اسے باقاعدہ پریکٹس کر سکے, تو پھر آپ بند کریں جناب. سب کو, پاکستان کی پوری عوام کو بند کر دیں, جیلوں کے اندر ڈال دیں, اور جس کو آپ نے لے کر آنا لے آئیں, بادشاہت ڈکلیئر کر دیں, ڈکٹیٹرشپ ڈکلیئر کر دیں, لیکن ہمیں یہ بھاشن نہ دیں. اور آج جس طرف آپ بیٹھے ہیں, یو آر ناٹ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری سر. آپ کو تاریخ جج کرے گی. میں تو حیران ہوں, عامر میر صاحب جو ہیں, بلائیں اپنے بھائی کو اور بٹھائیں اپنی عدالت کے اندر, سوال پوچھیں ان سے کہ عامر جو کچھ لاہور میں ہوا کس بنیاد پر تم جسٹیفائی کر رہے ہو. لیکن عامر میر صاحب جو ہے نا شاید ان سے کوئی سوال بھی نہیں کرے گا. ویسے تو وہ بہت سارے ایکسپوز کرتے ہیں باتوں کو کہ پھر کیا ہوگا, اور پھر ایسی ویڈیوز تو جنرل باجوہ کے پاس ہی موجود ہیں. ہمیں آڈیو ویڈیو سے کچھ لینا دینا نہیں ہے صاحب. پاکستان کے اندر آزادی اظہار ہونا چاہیے, ہر شخص کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں اور اس کو اس سے بلا کر پڑا جائے کہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہم کیا سمجھیں. مریم نے ایک دن پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور فالورز, اگر میں ہوتی تو شرم سے ویسے ہی مر جاتی. اور آج آپ نے لاہور میں یہ تماشا کر دیا. کہاں کون ڈوریں ہلا رہا ہے آپ کی قوم کو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, قوم خود بخود جان چکی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی, اور یہ کہتے ہیں, ان سے سوال پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ٹارگٹ ہی کیا. ارے بھائی, یہ جو لوگ آپ نے جھنڈے اٹھا کر, اور علی بلال جس کو آپ نے شہید کر دیا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ تھا یا پی ڈی ایم کا کوئی بندہ تھا, یا آپ کی کابینہ میں سے کوئی سے پورٹ فولیو دیا گیا, یہ کون تھا؟ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تو پھر آپ کی لڑائی کس بات کی ہے؟ کن سے آپ لڑ رہے ہیں؟ اور یہ انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا. پھر یہ بھی کہتے ہیں, اور عامر میر صاحب جو ہے نا وہ بہت بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا نا کام کیا ہوتا ہے, آپ الیکشن کروائیں جس پرپس کے لیے جو مینڈیٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کے بعد اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں. اب ہوگا کیا, یہ اپنی کرسی سے اٹھ کر پی ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھ گئے اور اس طرح بہیو کر رہے تھے جس طرح یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیں, یا پھر جو ان کی وزارت ہے وہ نگران نہیں ہے بلکہ فل ٹائم ان کی وزارت. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے یہ ایسا کیوں کہا؟ اس سے پہلے کاشف عباسی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جو شخص عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا اگلے دن وہ ریلی کرنے کے لیے کیسے تیار ہے؟ ارے بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہی موجود نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کر سکیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہی بات مریم کرتی ہے, آصف زرداری کرتا ہے, بلاول کرتا ہے, شہباز شریف صاحب کرتے ہیں, باقی لوگ کرتے ہیں. آپ کس حیثیت میں یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہی باتیں پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی کر رہے ہیں, اور آپ پولیٹیکل ہو گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ریپریمانڈ کروائیں کہ آئین کس بات کی اجازت دیتا ہے اور کیا نگران حکومت پولیٹیکل رول پلے کرے گی, اور انہوں نے کس حیثیت میں یہ بیان دیا عمران خان کے خلاف. دیکھیں آپ سیاسی جماعتوں کو جب بند کریں گے نا پھر آپ سے سوال ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 روز بعد عدالتوں کو ماموں بناتے ہیں. جو آپ نے آج پورے پاکستان کی عوام کو ماموں بنایا ہوا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ماموں بنایا ہوا ہے, تو اس کا بھی کوئی جواب دے نا. اس پر سوال ہوا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. عدالتیں پوچھیں, اگر عدالتوں کو ماموں بنائے جا رہے ہیں تو عدالتیں پوچھیں, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اچھا, عامر میر صاحب سے ہم جو ہے ایک مطالبہ کرتے ہیں, اپنے بھائی کو بلائیں اور ان سے بھی اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ کیے جائیں. کیا آپ سوال کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے. اچھا, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل آپ بیٹھیں, کام کریں, انتخابات کروائیں اور گھر جائیں. پھر 8 مارچ کا نوٹیفیکیشن, یہ بھی سوال ہوا کہ پی ایس ایل یعنی ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن کر دیں اور اس کے بعد آپ کنٹرول کرنا چاہیں. وہ کہتے ہیں جی 7 دن سے پہلے کچھ نہیں ہوگا, دہشت گردی ہو سکتی ہے. ارے تم پاکستان کی عوام کو دہشت گردوں سے تو بچا رہے ہو, لیکن جو خود دہشت گردی کی, پولیس گردی کی, اس کا جواب کون دے گا؟ اب یقین کریں میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ان لوگوں کو بلا کر یا ان لوگوں سے جا کر خود پوچھوں
کہ یار پاکستان میں عوام کے بھی تو کوئی رائٹس ہیں نا. ہم بیٹھ کر یہاں پر سے تقریر ہی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچا سکتے ہیں, آپ کو ایک راستہ دکھا سکتے ہیں. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے نا ویورز, اس کی مثال پاکستان میں آپ کو عامروں کے دور میں تو ملے گی, لیکن ایک صحافی سے اس قسم کی باتیں, اور پھر وہ دم بھرتا ہے کہ جناب ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب اپنے دور میں بھی تو یہی کرتے رہے نا اپوزیشن. ارے آپ ہو کون, آپ کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ اگر آپ کسی پارٹی کے رکن ہو تو ٹھیک ہے, آپ تنقید کرو, آپ کا حق ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں جی خان صاحب بھی اپنی اپوزیشن کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے تو آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی حکومت کو جو ہے نا ایکسپوز کیا. اور یہ بھی کہتے ہیں, یہ بڑا انہوں نے ایک جملہ کہا اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے پورٹ فولیوز کا کیا اچار ڈالنا ہے, تنخواہیں جی ہم نہیں لیتے. آپ قوم پہ احسان نہیں کرتے, پاور آپ کے پاس ہے, گاڑی جو ہے نا آپ کے ساتھ چلتی ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے, پاور تو بھائی جان انجوائے کر رہے ہو نا, اور پاور آپ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. اور ویورز, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ 90 روز کے بعد اگر یہ نگران حکومت رہی تو یقیناً یہ آئین کے خلاف ہوگا. عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور ایک دن بھی اوپر نہیں ہونے دینا, ان کو کام نہیں کرنے دینا آپ نے. اگر ایسا ہوا تو پھر پورٹ فولیوز ایکسٹینڈ ہوں گے, مزے کریں گے, اور مزے وہ کر رہے ہیں. اور علی بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جو ایک درخواست لے کر تو گئے ہیں لیکن ریس کورس تھانے میں اسے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. اچھا, اس میں نا ایک اور بھی بہت بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ بات باقاعدہ ان سے پوچھی گئی کہ جی شیخو پورہ کے اندر مریم نواز تو دن رانتی پھر رہی ہیں, باقاعدہ کانوائے ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کس حیثیت میں ریلی کر رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ آپ مریم کو کیوں اتنا فری ہینڈ دے رہے ہیں؟ تو اس وقت آپ کو کیا عورت مارچ یاد نہیں تھا, دفعہ 144 یاد نہیں تھی؟ تو انہوں نے برملا کہا جی کہ آپ مجھ سے لاہور کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میر صاحب آپ کو شاید یہ نہیں پتا, آپ پنجاب کے وزیر ہیں, ترجمان ہیں اطلاعات, نگران حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں پورے پنجاب کے. شیخو پورہ بھی پنجاب کے اندر ہے, وہاں پر جو کچھ ہوا کس حیثیت سے آپ نے اجازت دی, مکمل ایکسپوز ہو گئے ہیں. یہ مریم کی ٹیم ہے جی, یہ پی ڈی ایم کی ٹیم ہے, اور ان کے ہینڈلر جو ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ نگران حکومت جو ہے یہ ان کی مرضی سے لائی گئی تھی اور اب ان کی مرضی پہ کام کر رھی ہے. گوگی یہ کہتے ہیں کہ جناب شیڈول جاری ہو گیا اور دیکھیں ہم اس کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کروا دیں گے, لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے. ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کیس میں بند کیا جائے اور پھر دیکھی جائے گی الیکشن کمپین تتر بتر ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں راجن پور میں کوئی الیکشن کمپین نہیں کی گئی. ضمنی انتخاب میں بھی لوگ تقریروں پر نہیں ووٹ ڈال رہے, وہ آپ کی کارکردگی پر ووٹ ڈال رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. اور اوپر سے آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ کو بہت دیر تک ہانٹ بھی کرے گا اور آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.